السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو موضوع ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا دل کیسے جی سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ لوگوں کو کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی مشہور کتاب تھی، 1936 میں لکھی گئی. ڈیل کارنیگی اس کا رائٹر تھا، مشہور ماہر نفسیات. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل. دوست کیسے بنائیں اور لوگوں کو کیسے متاثر کیا جائے. یہ آج بھی بیسٹ سیلنگ ہے، جس میں لوگوں سے برتاؤ، انہیں متاثر کرنے اور لوگوں کا دل جیتنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہم خیال بنانے اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کے طریقے اور اصول بیان کیے گئے ہیں. وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کے اوپر کوئی تنقید کرنی ہے، نکتہ چینی کرنی ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر پہلے کوئی ہماری تعریف کرے، یعنی اس کو یوں کہا جائے کہ اگر کوئی پہلے ہماری تعریف کر دے تو بعد ازاں ہماری معمولی سی تنقید بھی کرے تو ہم اس کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ جب آپ تھوڑی سی کروڈ مثال ہے، لیکن جب آپ کسی ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں تو آپ شیو بنوائیں تو وہ ڈائریکٹ ریزر تو نہیں آپ کو لگاتا، وہ پہلے شیو کریم لگاتا ہے، آپ کو تھوڑا سا اس کو سافٹ کرتا ہے بالوں کو، اس کے بعد وہ آپ کی شیو کرتا ہے. تو وہ آپ تھوڑی سی پہلے کسی کی ہلکی سی اس کی کوئی تعریف کسی سبجیکٹ کے اوپر، کسی کام کے اوپر آپ اس کی کریں. میں جائز تعریف، یہ نہیں کہ اس کی خوشامد کریں، ہر انسان میں خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، تو اس کی کسی خوبی کی تعریف کریں. اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی تھوڑی بہت تنقید والی بات ہے، اس کو کوئی آپ نے اس کو کوئی کریٹیکل اینگل بھی دینا ہے تو آپ اس کے بعد اس کو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے ڈائریکٹ اس کے شروع وہیں سے ہوں. اس کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک وارک کمپنی کے مالک تھے WP گوا. فلاڈیلفیا میں ایک بڑے دفتر کی عمارت مکمل کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا. اسی عمارت ایک مقررہ مدت میں تیار کرنی تھی اور ہینڈ اوور کرنی تھی. ہر کام تسلی بخش ہو رہا تھا اور تقریباً عمارت مکمل ہو گئی تھی. لیکن اس عمارت میں کچھ پیتل کے، براس کے کوئی ڈیکوریٹو کام ہونا تھا، اور وہ ڈیکوریٹو کام جس کانٹریکٹر نے انہیں سپلائی کرنا تھا یا جس کمپنی نے ان کو سپلائی کرنا تھا، انہوں نے اس کو وقت پر سپلائی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہماری فیکٹری بہت بزی ہے، ہم آپ کو یہ ٹائم پہ دے نہیں سکتے. تو وہ گویا وہ سارا کام اس بلڈنگ کا رک گیا. تو ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر یہ سارا کام میرا ٹائم پہ نہ ہوا تو مجھے اس پہ بڑا ہیوی فائن ہوگا، اور جو میرا پروفٹ ہے وہ تھا وہ لاس میں کنورٹ ہو جائے. تو وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کمپنی کے مالک سے ٹیلی فون پہ جھگڑتے یا بات کرتے یا غصہ کرتے، وہ ایک دن خود ہی اس کمپنی کے مالک کے پاس چلے گئے نیو یارک میں. ان کا مقصد نیو یارک جانے کا یہ تھا کہ وہ جا کے خود اس فیکٹری اونر سے بات کریں، اس سے جا کے ملیں بنسبت نفیس، اور اس سے جو مطلوبہ سامان ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس سے بات کریں. جب اس مالک کے کمرے میں پہنچے، فیکٹری میں اس کمرے میں پہنچے اور گفتگو کا آغاز کیا، تو انہوں نے کہا کہ سر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے لحاظ سے بروکلین میں واحد شخص ہیں؟ آپ کے نام کا کوئی اور شخص ہی نہیں ہے پورے بروکلین میں. تو اس شخص نے بڑا حیران ہو کے جواب دیا، یہ بات تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو میرا نام ہے اس کے علاوہ اور کسی کا نام ہی نہیں ہے پورے بروکلین میں. گور نے بتایا کہ جب میں اس شہر میں آیا تو میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے آپ کا ایڈریس اور فون نمبر ڈھونڈا، تو مجھے معلوم ہوا کہ شہر میں آپ اپنے نام کے واحد شخص ہیں. اس نے حیرت سے، تو وہ آگے سے کہنے لگا، بڑی حیرت ہوئی اسے. اس نے کہا اچھا، مجھے علم نہیں تھا. تو اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں چیک کیا تو واقعی ایک نادر اور یکتا نام تھا. اس نے بڑے فخر سے کہا اور اپنے خاندانی نام کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دی. جب اس کے خاندان اور آباء و اجداد کے بارے میں گفتگو ختم ہوئی تو مسٹر گوا نے کہا کہ آپ کا پلانٹ بہت بڑا ہے. میں جتنے پلانٹ دیکھے ہیں بلا شبہ ان سے بڑا اور سب سے زیادہ صاف ستھرا پلانٹ ہے. مالک نے جواب دیا، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اس فیکٹری کا مالک ہوں، اور آپ اس فیکٹری کے لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس فیکٹری کا ایک راؤنڈ لگائیں. یعنی اس کی اس بات سے وہ خوش ہوا. اس نے کہا کہ آپ میری فیکٹری کا ایک راؤنڈ ضرور لگائیں.
اس فیکٹری کا راؤنڈ کرتے ہوئے گور نے اس کے پلانٹ کی تعریف کرتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ دوسرے پلانٹ کی نسبت یہ پلانٹ کیوں اچھا ہے اور عمدہ ہے۔ اس دوران دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تو فرم کے مالک نے گور کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ غور کریں، اب تک مسٹر گور نے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا۔ لنچ کے بعد اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں، فیکٹری کا مالک اسے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ ہماری ملاقات اس قدر پر لطف ہوگی۔ آپ میرے اس وعدے کے ساتھ فلاڈیلفیا واپس چلے جائیں کہ آپ کا میٹیریل وقت پر آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ گور کا دورہ کامیاب رہا۔ جس مقصد کے لیے یہاں وہ آیا تھا، اس نے ایک لفظ کہے بغیر کامیابی حاصل کر لی۔ اگر گور نیو یارک میں جا کر اس دفتر میں اس سے جھگڑا کرتا اور اسے صلاحی نہ کرنے پر برا بھلا کہتا یا اور کوئی راستہ اختیار کرتا تو وہ فرم کے لیے مقررہ وقت پر مٹیریل حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا یا ہو سکتا تھا۔ کسی کی جائز چیز کی تعریف کرنے سے آپ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ایک دنداں ساز جب آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں جی میرا دانت کوئی نکالنے کی ضرورت ہے یا کوئی اس طرح سرجری کرنے کی ضرورت ہے، تو کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ آپ بیٹھیں اور وہ آپ کا دانت پکڑ کے باہر نکال دے۔ ظاہر ہے وہ اس کام کے لیے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، پہلے انستھیزیا دیتا ہے، اس کا ویٹ کرتا ہے اور اس کو میک شور کرتا ہے کہ جب اس کی آپ کو تکلیف نہ ہو تو وہ بڑے آرام سے پیار سے وہ آپ کا وہ کام کرتا ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اس سے ملتے ہیں، اگر آپ نے کسی بات کی اس کی کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے تو اس چیز کا ذکر بعد میں کریں، پہلے اس کی کوئی خوبی کی بات کریں، اس کی کوئی تعریف کریں تاکہ وہ آپ کی تنقید کو بھی پازیٹیو لے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں۔ چارلز شواب ایک فیکٹری اسٹیل فیکٹری کا اونر تھا، تو ایک دن وہ اپنی فیکٹری جا رہا تو دیکھا کچھ ملازم اس کے سگریٹ پی رہے ہیں، تو اس جگہ ایک سائن بورڈ بھی لگا ہوا تھا کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے، لیکن چارلز نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ وہ چپ کر کے ان کے پاس گیا، اس نے اس بورڈ کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ بھئی یہاں سگریٹ پینا منع لکھا ہوا اور آپ یہاں کیوں پی رہے ہیں۔ تو اس نے اپنی جیب سے وہ 3-4 لوگ جو بیٹھے تھے ان سب کو ایک ایک سگار دیا اور اس نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ یہ سگار مل کے ہاتھے سے باہر جا کے پی لیں۔ تو ملازمین کو معلوم تو تھا کہ شعب چارلز جانتا ہے کہ ان سے اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس نے اس کو خاص طور پہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا، اس وقت اس کو کوئی تنقید نہیں کی۔ وہ بنا کسی چون چرا کے خوشی خوشی ہاتھے سے باہر چلے گئے اور آپس میں چارلز کی تعریف کرنے لگے۔ اس نے انہیں کچھ نہیں کہا بلکہ انہیں سگار بطور تحفہ دیا ہے۔ اس طرح ان کی عزت افزائی بھی ہوئی۔ بہت سے لوگ دوسروں پر نکتہ چینی کا آغاز پرخلوص تعریف کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے بعد لیکن کا لفظ استعمال کر کے سخت نکتہ چینی سے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا پڑھائی کے بارے میں غیر معتاد رویہ تبدیل کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے جان مجھے فخر ہے کہ تم نے اپنی محنت سے گارڈن کا حلیہ تبدیل کر دیا، یعنی تم نے اپنا باغیچہ بڑا اچھا بنا دیا ہے، پودوں کا بڑا خیال کرتے ہو، اب یہ بہت خوبصورت ہو گیا ہے، لیکن اگر تم اس طرح اپنی پڑھائی سے سخت محنت کرو تو اپنی کلاس میں پوزیشن بھی لے سکتے ہو۔ تو یعنی اس کی پہلے ایک چھوٹی سی خوبی بیان کی اس بچے کی اور ساتھ ہی ایک اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، تو ہلکی سی تنقید بھی ہوئی لیکن اس کی خوبی ہوئی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک اپنی خوبی کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، تو اس طرح پہلے تو بچہ اپنی حوصلہ افزائی پر فخر محسوس کرے گا، ظاہر ہے، مگر لیکن کا لفظ سننے اور اس کے بعد کی سخت تنقید سے اسے یہ احساس ہو سکتا ہے کہ میری تعریف صرف اس لیے کی گئی ہے کہ بعد کے جملوں میں تنقید کی جا سکے۔ تو یہ سمجھتا تو بچہ بھی ہے نا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے تعریف کر دی تو وہ ایک چیز تھوڑی سی مدھم ہو گئی، تنقید جو ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ ہی ہم بچے کا پڑھائی کے بارے میں غیر معتاد رویہ تبدیل کرنے میں شاید کامیاب ہو سکیں۔ اچھا، اس رویے میں بڑی آسانی سے لفظ اور کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر لیکن کا لفظ ہٹا کے آپ اور کا لفظ بھی لگا سکتے ہیں۔ مثلا آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا ہمیں فخر ہے کہ تم نے اپنی محنت سے گارڈن کا حلیہ بدل کر رکھ دیا ہے، اب یہ بہت خوبصورت ہو گیا ہے، اور اسی طرح مسلسل محنت کو جاری رکھتے ہوئے تم پڑھائی میں اس قدر دلچسپی لو
تاکہ تم کلاس میں بھی سب سے زیادہ نمبر حاصل کر سکو. تو لیکن کو اگر آپ اور سے تبدیل کر دیں تو وہ بھی ایک خوبصورت ایڈیشن ہے. اس طرح بچہ اپنی تعریف ہونا قبول کرے گا کیونکہ اس میں لیکن کا لفظ شامل نہیں ہے. تھوڑا سا اس بات کو پازیٹیو ہو گیا یہ بات. اب ہم نے اس قسم کی توجہ اس رویے کی طرف موڑ دی ہے جسے ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ ہماری توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کرے.